السلام علیکم، ویلکم ٹو سویرا اسٹوری اسٹور۔ ایک گاؤں میں ایک ماں اور ایک بیٹی رہتے تھے جو اپنا گزارا سلائی کر کے ہی کیا کرتے تھے۔ بیٹی جس کا نام الینا تھا، الینا کو کھانے پکانے اور کپڑے سینے کا بہت شوق تھا۔ وہاں ایک مطلبی اور خود غرض رانی رہتی تھی۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور لوگوں سے کہا، جو مجھے سب سے اچھے کپڑے بنا کر دے گا میں اسے اچھے خاصے پیسے دوں گی۔ جب یہ بات الینا کو پتہ چلی تو اس نے کپڑے بنانا شروع کر دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ رانی کو اس کے کپڑے پسند آئے اور اسے کچھ پیسے مل جائیں۔ الینا نے وہ سوٹ تیار کیا اور رانی کے سامنے لے گئی۔ رانی نے جب وہ کپڑے پہنے تو رانی کو وہ کپڑے بہت پسند آئے۔ رانی اسے کچھ رقم دے دیتی ہے۔ الینا ساری بات اپنی ماں کو بتاتی ہے اور کہتی ہے، رانی صاحبہ نے مجھے کچھ رقم بھی دی ہے جس سے ہمارا 1 مہینے کا راشن آرام سے آ سکتا ہے۔ کچھ مہینے گزر جانے کے بعد رانی اسے دوبارہ بلاتی ہے اور اس لڑکی کو کہتی ہے، اے غریب لڑکی، تم نے اس لباس میں اتنا سستا کپڑا استعمال کیا ہے۔ تم جانتی بھی ہو میں یہاں کی رانی ہوں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہاں کا سب سے اسپیشل کپڑا منگواؤ۔ الینا اس سے اداس ہوتے ہوئے کہتی ہے، میں جانتی ہوں میرے پاس اتنے پیسہ نہیں تھے کہ میں ایک اسپیشل کپڑا لے سکوں، لیکن میں نے اسے اتنی محنت اور خوبصورتی سے سیا تھا۔ رانی اس کے سامنے اس کا بنایا ہوا سوٹ کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری اوقات ہے اس کو پہننے کی، میری نہیں، اور کہتی ہے کہ میں نے جو تمہیں رقم دی تھی مجھے واپس کر دو۔ اب الینا پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے اس بات کی بہت فکر تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے گی۔ الینا شام کو باغ میں جب کچھ سبزیاں توڑنے کے لیے جاتی ہے تو اس کی نظر ایک آم کے پودے پر پڑتی ہے۔ اس آم کے درخت کے پاس سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ اس آم کے درخت کے پاس جاتی ہے اور ایک آم توڑ کر کھاتی ہے۔ وہ آم بہت میٹھا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابھی آم کا سیزن ہی نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ آم میٹھے بھی ہیں اور ابھی تو آم کا سیزن بھی نہیں ہے اور آم ابھی زیادہ بکیں گے۔ اس نے سوچا کہ وہ آم کا ایک ٹھیلا لگا لے۔ الینا نے کچھ آم توڑے اور بیچنے چلی گئی۔ الینا کو پہلے دن ہی اتنی اچھی خاصی قیمت ملی، لوگوں کو یہ آم بہت پسند آئے۔ اب الینا کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ رانی صاحبہ کو واپس لوٹا سکے۔ الینا رانی کے پاس اس کے پیسے واپس لوٹانے گئی۔ رانی نے سوال کیا اور پوچھا کہ تم اتنے پیسے کہاں سے لائی؟ الینا نے جواب دیا اور کہا کہ یہ میں نے پیسے آم بیچ کر کمائے ہیں۔ رانی نے کہا، جھوٹ مت بولو، تم سے بڑا جھوٹا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، ابھی تو آم کا سیزن ہی نہیں ہے۔ الینا نے رانی کو آم نکال کر دکھایا اور کہا کہ پھر یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے وہاں ایک درخت ہے جس میں یہ آم لگے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو بیچ کر ہی میں آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں۔ رانی کہتی ہے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے وہ آم کا درخت خریدنا ہے۔ وہ درخت مجھے دے دو، میں تمہیں اس کی اچھی خاصی قیمت دوں گی۔ رانی جب وہ آم کھاتی ہے تو اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو اچانک اس آم میں سے آواز آتی ہے کہ یہ آم مطلبی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نیک اور ایماندار لوگوں کے لیے ہے۔ جب یہ بات الینا سنتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک آم کیسے بول سکتا ہے، اور اچانک زمین پر پڑی ہوئی بے ہوش رانی غائب ہو جاتی ہے۔ اب الینا آم کا کاروبار شروع کر لیتی ہے۔ لوگوں کو یہ آم بہت ہی پسند آتے ہیں اور ساتھ ہی الینا ایک ریسٹورنٹ کھولتی ہے۔ وہ ان آم سے اتنے سارے کھانے اور ڈیزرٹ بناتی ہے۔ اس کا یہ ریسٹورنٹ سب سے الگ اور خوبصورت تھا۔ الینا کی ماں اب الینا سے بہت خوش تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ دلچسپ اسٹوری پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔